اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاف کہنا چیز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی، ان میں کس میں جمہوریت ہے اور کس میں نہیں ہے، اور کون سی جو ہے موروثی سیاست کی حامل پارٹیاں ہیں۔ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو آبزرویشن ہے یا ان کی جو سین ہے اور اس کے حساب سے کوئی 150 کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں صرف پی ٹی آئی ایسی پارٹی ہے جس نے صحیح الیکشن نہیں کرائے، باقی نے صاف و شفاف الیکشن کرائے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں جو ہے ہم تین بڑی پارٹیوں کا ذکر کریں گے، اس کے علاوہ چھوٹی بھی، اور سب سے پہلی جو پارٹی ہے، پرانی پارٹی ہے، وہ ہے، اس کا نام ہے مسلم لیگ۔ تو اس کی جو لیگیسی یا جو اس کی جو آنرشپ ہے یا جو اس کی ہیریٹیج ہے اس کو کیری کر رہے ہیں مسلم لیگ کے جو موجودہ قائد ہیں داہیہ، یہیں سے دیکھ لیں تو وہ ہیں نواز شریف صاحب۔ تو وہ خود پہلے اس کے صدر بنے، اس کے بعد ان کے بھائی صاحب بنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی بنے جو ہے وہ محترمہ مریم نواز بنی، اور اسی حساب سے جو ہے جو انہوں نے اپنی اس کی جو ڈاؤن دی لائن جو شفٹ کی لیڈرشپ، تو وہ حمزہ شہباز بھی بنے۔ اس کے علاوہ کوئی ان کا جو سیکرٹری جنرل ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ ہینڈ پک آدمی ہوتا ہے، کبھی ظفر اقبال جھگڑا اور کبھی سرتاج علی، کبھی کوئی جو ہے اس طرح کا بندہ وہ لگا لیتے ہیں، اور زیادہ تر اختیارات جو ہیں وہ اپنے خاندان میں ان کے ہوتے ہیں۔ ڈار صاحب بڑے کی آدمی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے دوسرے لوگ ہیں، تو وہ ساری کی ساری پارٹی جو ہے ہوتی ہے، اور اس کا کوئی الیکشن نہیں ہوتی ہے، نامینیشن ہوتی ہے، اور امپلائڈ ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ ہوگا وہ ابھی ان کے خاندان سے ہی ہوگا۔ تو ڈیفینیٹلی نواز شریف صاحب کے بعد اگر کوئی ہوگی جو مرضی ہو جائے، جو پریزیڈنٹ شپ ہے پارٹی کی، جو ان کی لیگیسی ہے وہ ان کے خاندان میں ہی رہے گی۔ شاید اس کی ضرورت بھی ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کو بدعنوانی کے الزام لگا کے 1975 میں قتل کیا گیا، اور آج جو ہے 5ویں دفعہ ان کی جو بیٹی ہیں وہ پرائم منسٹر منتخب ہونے جا رہی ہیں، اور وہاں بھی الیکشن ایسے ہی ہوئے جیسے آج کل پاکستان میں ہو رہے ہیں، وہاں کوئی اپوننٹ تھا ہی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسری جو پارٹی ہے جس کا یہاں پہ ذکر کرنا ضروری ہے، وہ بلکہ آلموسٹ جو ہے وہ بھی اتنی پرانی ہے، جمعیت علماء ہند جو تھی، اس کی جمعیت علماء اسلام کے نام سے پاکستان میں ہے، اور وہ ہے JUIF جس کو کہتے ہیں۔ JUIF کے پہلے جو یہاں سربراہ تھے وہ مولانا مفتی محمود تھے، جو والد تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے، اور دادا تھے مولانا اسد محمود جو اسمبلی کے ممبر تھے، پوتے تھے یہ ان کے۔ تو یہ بڑی زبردست پارٹی رہی ہے، اس کی اکراس دی کنٹری جو ہے اس کی جڑیں بھی ہیں، اسی طریقے سے پراپر ایک سیٹ اپ ہے ان کا بھی۔ لیکن جو کہیں اگر الیکشن ہو، کوئی شورا وغیرہ بھی ان کی ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ بھی سارے کے سارے نامینیٹڈ ہوتے ہیں، اور مولانا مفتی محمود صاحب تھے، ان کے ساتھ مولانا عبداللہ درخواستی ہوتے تھے، مولانا سمیع الحق ہوتے تھے، مولانا عبید اللہ انور ہوتے تھے، اور شاید ملتان سے مولانا حمد علی خان بھی، اگر میں ٹھیک یاد کر رہا ہوں تو وہ بھی تھے، اور اس طرح سے کراچی سے مولانا اسفندیار خان، ظفر علی خان، اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ بڑے سینئر تھے۔ تو جب اس کے بعد جب ان کے بعد جو دوبارہ آئی تو کوئی ایسے الیکشن کہیں اور سلیکشن نہیں ہوئی، باقی چپ کر کے جو ہے وہ پارٹی بھی جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کو دے دی گئی، اور اب وہ جو بریسنگ ہو رہی ہے، جو تیاری ہو رہی ہے، اس کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں مولانا اسد محمود، وہ جو ہے اس کے سربراہ ہوں گے، اور اس دوران جو ہے کئی لوگ مولانا شیرانی، حافظ حسین احمد وغیرہ، ان کو جو ہے وہ آگے پیچھے جو ہے وہ کر دیا گیا۔ تو یہاں میں تھوڑا سا ایک ایڈ کرتا چلوں کہ نون لیگ کی بھی باقی تمام صوبوں میں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سب جگہوں پہ جو ہے وہ ایک سسٹم موجود ہے، اس کا جو ان کا ایک اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے، لیکن ہوتی نامینیشن ہے۔ اچھا، آگے جو ہے وہ اس میں جو تیسری جو ہماری جماعت ہے جس کا ہم یہاں ذکر کریں گے، وہ ان سے جونیئر ہے پالیٹکس میں، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بڑی انقلابی اور بڑی شعور دینے والی جماعت تھی، روٹی کپڑا اور مکان اس کا تھا، ماٹو تھا۔ لیکن انہوں نے بعد میں جب جاگیرداروں، سرمایہ داروں کو بھٹو صاحب نے ٹکٹ دی، وہ بھی ایک غلطی ہوئی، لیکن جب بھٹو صاحب کو قید کیا گیا تو انہوں نے اپنے خاندان میں یہ دینے کے بجائے انہوں نے شیخ رشید ہوتے تھے لاہور کے، ایک تھے لیفٹسٹ تھے وہ، اور بڑے زبردست آدمی تھے، ان کو انہوں نے قائم چیئرمین مقرر کیا۔ لیکن بعد میں انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ چونکہ تحریک چل رہی ہے، لوگ جو ہے وہ میرے کہنے پہ نہیں باہر نکلیں گے، کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوگا، لہٰذا یہ آپ بیگم نصرت بھٹو کو بنائیں۔ تو بغیر کسی الیکشن کے ایک سلیکشن کے طور پہ جو ہے قائم چیئرمین جو ہے بیگم نصرت بھٹو بن گئی۔
بعد میں جب بینظیر سیاست میں آئیں اور اس میں ایک دوبارہ سے ایک جو ہے کو چیئر پرسن کا جو ہے وہ دونوں جو ہے ماں اور بیٹی جو ہے وہ بھی جو ہے اسی طریقے سے تھا. ہاں ان کی ایک بڑی پاورفل کمیٹی ہوتی ہے سینٹرل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی. تو اس میں جو ہے بھٹو صاحب کے زمانے کے ان کے جو جتنے لوگ تھے 2-3 کو چھوڑ کے وہ سارے جو ہے پارٹی چھوڑ گئے تھے. تو اس میں بھی کوئی ایسا پراپر پیپلز پارٹی میں بھی کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے. ساروں صوبوں میں ان کی جو ہے نامینیشن ہوتی ہے, کہیں ووٹنگ نہیں ہوتی ہے, اور جتنا بھی ہوتا ہے وہ سلسلہ ایسے ہی ہوتا ہے, اسی طرح کی ووٹنگ ہوتی ہے جیسے یو آئی فضل والے کرتے ہیں یا جیسے مسلم لیگ والے کرتے ہیں. اچھا, اس میں جو سیکرٹری جنرل ہے میں بھول گیا, وہ سیکرٹری جنرل جو نون لیگ کے ہیں وہ احسن اقبال ہیں, وہ بھی ان کے اپنے گھر کے آدمی ہیں. اچھا, تو یہ بھی جو ہے ٹوٹلی نامینیٹڈ, ایون جو ہے اوورسیز جو ان کے ہیں ان کو بھی انہیں بھی نامینیٹ کرتی ہیں اور ان کے باقاعدہ گیزٹ نوٹیفکیشن ٹائپ کی جو ہے نا وہ نکالتی ہیں. تو یہ سارے کا سارا سسٹم ان کا تینوں جماعتوں کا, پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کا ایسے ہی ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کا جو ایک اور طریقہ کار رہا ہے وہ جو ہے جب بینظیر صاحبہ جو ہیں وہ شہید ہوئی تو ایک چانس تھا کہ شاید جو ہے کوئی اور بندہ سینئر, چونکہ بلاول چھوٹے تھے, تو اس میں ایک زرداری صاحب نے ایک ول نکالی کہ انہوں نے میرے حوالے کی ہوئی ہے پارٹی, وہ بھی بغیر الیکشن کے جو ہے انہوں نے پارٹی ٹیک اوور کر لی. تھوڑے بلاول بڑے ہوئے تو وہ کو چیئر پرسن, وہ بھی چیئرمین بن گئے, وہ بھی کو چیئرمین ہیں, اور باقی بڑے سینئر لیڈروں کے ہوتے ہوئے کوئی ان پارٹیوں کے تینوں پارٹی کے جب نہ تو ہم نے سنا ہے کہ ابھی بیلٹس بائی بیلٹ ہوا ہے, غیر ہمیشہ جو ہے یہ ان کے جو عہدے دار ہیں وہ بلا مقابلہ ہو جاتے ہیں, ویسے ہی بیٹھ کے کسی جگہ پہ ہو جاتے ہیں, نامینیشن ہو جاتی ہے. یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. اور ان تینوں بڑی جماعتوں کے علاوہ جناب ایک محمود خان ظہیر صاحب کی جماعت ہے, ان کی بھی اپنی چھوٹی جماعت ہے, گھر کی جماعت ہے. ٹی ایل پی جو تھی وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بعد جو ہے سعد رضوی ان کے بیٹے کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اسی حساب سے اب بات کرتے ہیں جو ایک اور جماعت ہے اور وہ ہے نیشنل عوامی پارٹی. نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ جو تھے وہ تھے خان عبدالولی خان تھے. وہ سیاست سے ہوئے بغیر الیکشن کے جو ہے وہ اسفندیار ولی خان جب تھوڑے بوڑھے ہوئے ہیں تو ان کے بیٹے جو ہیں وہ ایمل ولی خان آ گئے. تو یہ بھی تینوں چار یہ جو جماعتیں ابھی تک میں نے گنتی کی ہیں, پاکستان مسلم لیگ 1, پیپلز پارٹی 2, JUIF 3 اور ولی خان صاحب کی پارٹی یہ اسفندیار ولی پارٹی 4. یہ چاروں کی چاروں پارٹیاں جتنی بھی انقلابی ہوں, جتنی بھی زبردست ہوں, یہ ساری کی ساری موروثی پارٹیاں ہیں. اور جیسے ہیریٹیج یا جیسے ایک آپ کی جو جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے, جیسے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے, تو ان کی جائیداد کی طرح یا اپنے شیئر کی طرح جو ہے اپنی اولاد کو جو ہے ان کے پاور بھی منتقل ہو جاتے ہیں, عہدے بھی منتقل ہو جاتے ہیں, اور پارٹی بھی منتقل ہو جاتی ہے. تو ان پارٹیوں میں جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں اصل میں ان میں کوئی جمہوری نام کی چیز نہیں ہے. لیکن ابھی 2 اور پارٹیوں کا ذکر کرنا ضروری ہے جن میں قدرے جمہوریت ہے بھی, نامینیشن بھی ہوتی ہے, لیکن کم از کم ان کے یہاں جو ہے موروثی سیاست نہیں ہے. پہلا نمبر ہے اس میں جو سب سے ٹرانسپیرنٹ جو ہے پارٹی ہے وہ ہے جماعت اسلامی. سید ابو العلا مودودی اس کے پہلے جو ہے بانی اور اس کے جو امیر تھے. اس کے بعد جو ہے وہ 70 اور 80 میں جو ہے وہ ان کے نائب رہے میاں فیل محمد صاحب. اس کے بعد جو ہے قاضی حسین احمد صاحب, اور اس کے بعد منور حسن صاحب اور سراج الحق صاحب. تو ان میں سوائے جو ہے وہ قاضی حسین احمد صاحب کے جو کوئی ویل آف آدمی تھے, باقی بہت ہی متوسط نچلے سب طبقے کے لوگ تھے. اور ان کا جو امارت کا کم از کم جو ہے وہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ اور بہت ہی زبردست سسٹم ہے. کبھی اس پہ بات کریں گے جماعت پہ جب بات ہوگی کہ ان کا سسٹم کیا ہے. تو یہ وہ جماعت ہے جو امیر کو جو ہے وہ اپنے اراکین, ان کے عام بندہ نہیں, صاحب رائے جو ان کے لوگ ہیں, ٹائم ٹیسٹڈ ان کے جو کارکن ہیں, ایک پروسیس سے نکل کے آتے, وہ ان کو جو ہے تھرو ووٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. اور ان کو یہ ہر الیکشن سے پہلے ایک بیلٹ پیپر بھیجتے ہیں جس میں 3 چوائسیز ہوتے ہیں, 3 میں سے ایک کو ووٹ دینا ہوتا ہے. تو یہ پارٹی جو ہے اس میں کوئی موروثیت نہیں ہے, نہ مولانا مودودی کا بیٹا آیا, نہ اس میں جو ہے وہ آئے جو ہے میاں فیل محمد کا بیٹا آیا, نہ قاضی حسین احمد کا. تو یہ کریڈٹ جاتا ہے. پھر آخری پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, جس کو کہا ہے انہوں نے کہ واقعی جو ہے جلدی میں انہوں نے الیکشن کرائی. انہوں نے کوشش کی 2-3 دفعہ بڑی کوشش کی کہ ہم اس کے الیکشن کرا دیں, لیکن الیکشن تو نہیں ہو سکے ان کے, یا جو ہوئے بھی تو تھوڑا بہت جو ہے وہ پاکستان کا ایک سسٹم تھا. لیکن عمران خان صاحب کے پاس یہ چانس تھا کہ وہ دوسری پارٹیوں کے علاوہ کی طرح اگر چاہتے, اگر اپنی بہن کو وہ چیئرمین بنا دیتے تو شاید پولیٹکلی ان کو زیادہ فائدہ ہوتا, یا اپنی بیگم کو بنا دیتے تو پھر بھی ہوتا.
لیکن انہوں نے جو ہے وہ بالکل جو ہے پہلے تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ان کی اس سے نہیں تھے، اپنے ادارے خاندان سے نہیں تھے، ان کو بنایا، پھر اس کے بعد بیرسٹر گور کو. اور اب بھی میرا خیال ہے اگر کسی ہوگا تو وہ جو ہے اگر نامینیشن ہی ہوگی تو وہ کریں گے کس کو، وہ کسی اور ہی بندے کو کریں گے. تو یہ دو پارٹیاں ایسی ہیں. تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ جمہوریت کی بات کرنے والی پارٹیاں جو ہیں انہیں کم از کم اپنے اندر جو ہے وہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جتنی جو ہے جمہوریت ضرور لانی چاہیے. اور موروثیت جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. انڈیا میں انہوں نے موروثیت جو ہے وہ ختم کر دی ہے. نہرو کے بعد اندرا گاندھی کے بعد جو ہے بالکل جو ہے وہ انہوں نے ایک ایوریج کلاس سے بندہ لے کے آئے ہیں، اور اس کی لیڈرشپ کی کوالٹی دیکھیں کہ اس نے انڈیا کو جو ہے ایک تھکا ہوا ملک تھا، آبادی گنجان آبادی والے ملک سے جو ہے ایک اکنامک اور جو ہے واٹر اسٹیج کی ایک پاور بنا دی ہے. تو اگر ہم یہ بات یا پھر ایک اور بات بھی ہے کہ الیکشن کمیشن اور جو ہماری عدالتیں ہیں انہوں نے جو آنکھ بند کی ہیں، انہیں نہیں پتہ ہے کہ یہ پارٹیاں کس طریقے سے الیکشن کرتی ہیں. پولیٹیکل پارٹی آرڈیننس میں یہ اس کی گنجائش رکھی جائے کہ اس کو ان کے الیکشن کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن اوورسی کرے، اور ان کی بائی بیلٹ جو ہے کم از کم ان کا جو امیر ہو، جو ان کا ہیڈ ہو، پریزیڈنٹ ہو، چیئرمین ہو، اس کا انتخاب ہو. پہلے نیچے جو ہے وہ کچھ عرصے تک نامینیشن ہوتی رہی. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا.